بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا جب زلزلت ہلا ماری جائے گی، الارض زمین، زلزالها ہلا مارا جانا اس کا. اور زلزلہ کا معنی ہوتا ہے ادھر ادھر ہلنا اور کانپنا. اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے متزلزل، جو کسی چیز پر یکسو نہ ہو، ادھر ادھر ہلتا جلتا رہے. اور زلزال سے مراد یہاں زلزلہ ہے اور اشارہ ہے زلزلہ قیامت کی طرف، جو دنیا کے خاتمے کا اعلان ہوگا. اور پھر دوبارہ جی اٹھنے کے وقت بھی زلزلہ ہوگا، جب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور قبریں کھولی جائیں گی اور ہر چیز باہر آ رہی ہوگی، تو اس وقت بھی زمین اچھی طرح ہلا ماری جائے گی. اذا زلزلت الارض، جب ہلا ماری جائے گی زمین شدت کے ساتھ اور بار بار، صرف ایک بار نہیں کئی بار. زلزلہ کا مطلب ہے بار بار ہلایا جانا. اور پھر زلزالہا یعنی جتنا اس کو ہلانا چاہیے، جتنا ہلانے کی ضرورت ہوگی اس قدر ہلا دی جائے گی. قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی یہ مضمون آیا ہے جس سے یہ بات مزید واضح ہوتی ہے. جیسے ایک جگہ پر آتا ہے اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. ایک اور جگہ پر آتا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، یعنی صرف ایک مرتبہ کا جھٹکا نہیں ہوگا بلکہ ایک جھٹکے کے پیچھے ایک اور آ رہا ہوگا. مسلسل جھٹکے پہ جھٹکے آتے رہیں گے جب تک کہ وہ سارا کام ہو نہ چکے جو ہونا مقصود ہے یہاں پر. جیسے فدکتا دکتا واحدہ، چونکہ زمین کی تہوں کے اندر سے بھی لوگ نکلیں گے تو اس لیے اس کو اس وقت تک جھٹکا جائے گا جب تک کہ سب کچھ باہر نہ آ جائے. اور اسی وجہ سے جو قبروں سے لوگ نکلیں گے وہ کیا کہیں گے، من بعثنا من مرقدنا، ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا. یا ایسے جیسے کوئی سو رہا ہو اور اس کی چارپائی کو زور زور سے ہلا دیا جائے اور وہ یک بھونچکا سا ہو کر اٹھے اور پوچھے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا. تو اس روز بھی اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اور نکال دے گی زمین اپنے بوجھ. یعنی زلزلہ قیامت سے زمین کے اندر کی چیزیں سب کی سب باہر آ جائیں گی. اور یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہوگی اور معمولی حادثہ نہیں ہوگا. سورۃ الحج کے شروع میں آتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. شیء عظیم ہے، کوئی معمولی حادثہ نہیں، کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں، بلکہ بہت شدید چیز ہوگی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اسقال میں جو اسقال کا لفظ ہے یہ ثقل ان کی جمع ہے، اور ثقل کہتے ہیں بوجھ کو. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکال کے ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اندر کچھ بھی نہیں رہے گا، سب کچھ اوپر آ جائے گا. اور زمین کے اندر کیا کچھ ہے، سب کچھ زمین کے اندر ہی ہے. جیسے آتا ہے نا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ کِفَاتًا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. یعنی جو بھی کوئی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری زمین کے اندر ہی ہے. کچھ زندہ جیسے مچھلیوں کی صورت میں، سمندری مخلوق وہ بھی پانی کی تہوں میں زمین کے اندر ہیں. اسی طرح اور بھی خدا جانے کیا کچھ اس کے اندر مال و متاع ہے. کچھ چیزیں تو انسان نے ڈسکور کی، کچھ دھاتیں ہیں، کچھ سونا چاندی پیٹرول وغیرہ، کچھ ایسی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ابھی تک انسان کے علم میں نہیں آئی. بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا نکل کے باہر آ جائے گا. اور نہ صرف یہ کہ حصی اور مادی چیزیں، بلکہ انسان کے جو اعمال کی شہادتیں ہیں، انسان جو کچھ بھی زمین کے اوپر کرتا ہے اور جو بھی گواہیاں اس کی زمین پہ ثبت ہو رہی وہ ساری کی ساری بھی باہر آ جائیں گی. اور زمین سب کچھ بول کے بتا دے گی کہ میری پیٹھ پہ کیا کچھ ہوتا رہا. وقال الانسان ما لہا، اور کہے گا انسان اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیوں لرز رہی. کیونکہ دنیا میں ہمیشہ انسان نے زمین کو کس شکل میں دیکھا، مہاد، پرسکون شکل میں، جیسے بچھونا ایک، اور آرام سے اس پہ چلتا رہتا ہے. اس کے اندر کہیں وائبریشن ہو بھی تو اوپر کی سطح پر محسوس نہیں ہوتی، یا اگر کبھی زمین ہلے بھی تو کسی ایک مخصوص خطے پر جھٹکے محسوس ہوتے ہیں اور باقی زمین پھر بھی پرسکون رہتی ہے.
ساری زمین بیک وقت نہیں ہلائی جاتی، لیکن قیامت کا زلزلہ اتنی بڑی چیز ہوگا کہ پوری کی پوری زمین ساری کی ساری بیک وقت ہلائی جائے گی، ایک بار نہیں کئی بار، اور اتنی کہ جیسے ہلا ہلا کے اس میں سے سب کچھ باہر نکال دیا جائے گا. تو اس کیفیت کو دیکھ کر انسان پریشان ہو اٹھے گا اور کہے گا وقال الانسان ما لہا، کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ ایسا کیوں کر رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی. اخبار خبر کی جمع ہے، یعنی اس روز زمین اپنی خبریں بول کے بتا دے گی کہ میری پیٹھ پہ کیا کچھ ہوتا رہا. یہ اخبار کس قسم کی ہوں گی؟ یعنی آپ سوچئے کہ جیسے آپ ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں تو اس پر پورے گلوب کی خبریں آپ کو ملتی ہیں، اس ملک میں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا. آپ چند منٹ کے اندر پوری دنیا گھوم جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی کوئی اہم حادثے واقعات ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. تو آج کے دور میں یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ زمین بذات خود کس طرح خبریں ٹیلی کاسٹ کرنے لگے گی اور کس طرح وہ سب کو بیان کرنے لگے گی، اور وہ خبریں صرف چیدہ چیدہ نہیں ہوگی بلکہ جو کچھ بھی ہوگا وہ سب بول اٹھے گی. حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور پھر پوچھا جانتے ہو وہ خبریں کیسی ہوں گی، وہ کس قسم کی نیوز ہوں گی؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. فرمایا زمین ہر بندے اور ہر بندی کے متعلق گواہی دے گی. دنیا میں اس وقت جو خبریں ہوتی ہیں وہ کس قسم کی ہوتی ہیں؟ بڑے بڑے لوگوں کی ہوتی ہیں، یا جس نے کوئی بڑا اہم کارنامہ کیا ہو. یعنی اگر آپ دیکھیں تو نیوز کی سلیکشن کس بنیاد پر ہوتی؟ اہم واقعات یا اہم شخصیات یا اہم چیزوں کے بارے میں. لیکن قیامت کے دن سب اہم غیر اہم برابر ہو جائیں گے اور زمین کی خبریں ہر بندے اور ہر بندی سے متعلق ہوں گی کہ اس نے اس زمین کی سطح پر کیا کچھ کیا، کیا کیا کام کیے. ہم بعض اوقات تو اس سے بالکل غافل ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن زمین ایک ایک چیز کی خبر لے رہی ہے اور وہ پوری کی پوری اپنے اندر حقیقت کہانی بھر لیتی، اور قیامت کے دن وہ اس کو پلے کر دے گی اور سب کی ہوئی اور سب کے حال اور سب کے کیے ہوئے کام اس کی سطح پر سامنے آ جائیں گے. اور کوئی طریقہ نہ ہوگا کہ اس وقت انسان زمین کو خاموش کر سکے کہ بس کرو، اب اس سے زیادہ نہیں بتاؤ. لیکن کتنی دفعہ ہم زمین پر بیٹھے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے یا پھر کوئی اور کام کرتے ہوئے یہ سوچتے ہوں کہ زمین بول کر بتائے گی کہ اس کی پیٹھ پر میں نے کیا کیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب آپ بیت المال کا سب روپیہ اہل حقوق میں تقسیم کر دیتے اور اسے خالی کر دیتے تو اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے. یعنی وہ جو بھی زمین یا جگہ ہوتی جہاں پر سارا مال اکٹھا ہوتا، جب وہ خالی ہو جاتا تو اس زمین پہ 2 رکعت پڑھتے اور پھر فرماتے تجھے گواہی دینا ہوگی کہ میں نے تجھ کو حق کے ساتھ بھرا اور حق کے ساتھ خالی کیا. یعنی خیانت نہیں کی، اللہ کے حکم سے تجھ میں مال ڈالا اور جہاں اللہ کا حکم تھا وہیں لگایا، اور تو گواہ رہنا. ایسے کبھی کسی نے کسی جگہ کو چھوڑتے ہوئے خالی کرتے ہوئے ایسا کبھی نہیں کچھ کیا کہ ہم بھی کسی زمین کو کہیں کہ تیری پیٹھ پر جو کچھ میں نے کیا حق کے ساتھ کیا، اللہ کی اطاعت میں کیا، اور قیامت کے دن تو میرے حق میں یہی گواہی دینا. ہم بھول جاتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ قیامت کے روز زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا ہوگا. یعنی یہ بھی مرفوع روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ربیعہ الخرشی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے اپنی حفاظت کیا کرو، زمین سے بچ کے رہا کرو، احتیاط برتا کرو، یہ تمہاری ماں ہے، جو کام بھی اس پر کوئی شخص کرے گا یہ اس کی اطلاع دے دے گی. یعنی اس کو سب پتا چلتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور قیامت کے دن بتائے گی. تو ان ساری روایات سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک انسان اس زمین پر جو بھی کچھ کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے تو وہ اچھے کاموں کی گواہی دے گی، اور برے کام کرتا ہے تو برے کاموں کی گواہی دے گی. اچھے کاموں میں مثلاً آذان کی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ مؤذن کی آذان جتنے بھی مخلوق سنتی، کسی حجر پر شجر پر کہیں پر وہ آواز پڑتی ہے، تو وہ قیامت کے دن وہ درخت، وہ پتھر، وہ پہاڑ، وہ ہر چیز اس مؤذن کے حق میں گواہی دے گی. تو نہ صرف یہ کہ ہمارے اعمال بلکہ ہماری آوازیں، ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ بھی یہاں جذب ہو رہی اور وہ بھی قیامت کے دن بولی جائیں گی.
اور وہ ایسا کیوں کرے گی؟ جب انسان یہ کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا اس کو، اور پھر زمین بولنا بھی شروع کر دے گی، تو بتایا جائے گا کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، بوجہ اس کے کہ بے شک تیرے رب نے اس کو اشارہ کیا ہے۔ اوحا یوحی، ایحا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وحی کر، خفیہ اشارہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو اسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، صرف اشارہ ہی ہوگا اور وہ کام شروع کر دے گی۔ کیونکہ قیامت کے دن مختلف چیزوں کی گواہیاں ہوگی نا انسان کے اعمال پر، انسان کا اپنا جسم بھی بولے گا اور اسی طرح زمین بھی بولے گی، تو جہاں جس چیز کی ضرورت ہوگی اس کو اشارہ کر دیا جائے گا اور وہ وہاں بولنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کو صرف اشارہ کریں گے کہ بولو یہ کیا کر رہا تھا انسان فلاں جگہ فلاں دن، اور وہ بولنا شروع کر دے گی۔ اس وقت انسان کیا چھپا سکے گا؟ کہاں چھپے گا؟ کہاں جائے گا؟ کس کو جھٹلائے گا؟ کس کو خاموش کرائے گا؟ عام محاورے میں ہم بولتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور لوگوں سے چپ کے باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جس ماحول میں بھی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سب تو گواہ بن ہی رہا ہے، اور خاموش گواہ ہر طرف موجود ہے جن کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کوئی انسان دیکھ رہا ہو تو ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن جب دیواریں دیکھ رہی ہوں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے، اور زمین سے اٹھ کے کہاں جا سکتے ہیں۔ جیسے بزرگ یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ زمین پر آرام سے چلو، کیونکہ قیامت کے دن یہ انسان کے خلاف گواہی دے گی، لیکن اب وہ روایات بھی ختم ہو گئی، وہ تہذیب اور تمیز سکھانا بھی ہم نے چھوڑ دی اپنی جنریشنز کو۔ یومئذ، اس دن جب یہ سب ہو رہا ہوگا، یصدر الناس، پلٹیں گے لوگ، اشتاتن، متفرق حالت میں۔ کیوں پلٹیں گے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ وہ دکھائے جائیں اپنے اعمال کو۔ یعنی جب کوئی پانی پی کر واپس لوٹتا ہے تو اس کے لیے صدر کا لفظ آتا ہے، اور لوٹنے والے کے لیے صادر کا لفظ بولا جاتا ہے، صادر۔ اسی سے نکلا ہے حکم صادر کرنا۔ نیا آنے والا وارد کہلاتا ہے، اور جا کر کہیں پلٹ کے آنے والا صادر کہلاتا ہے، یعنی پی کے لوٹنے والا۔ سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام نے جب ان بچیوں سے بات کی تھی جو انتظار میں تھی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، تو پوچھا تھا کیوں نہیں تم پلا رہی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت پلائیں گے جب یہ چرواہے پانی پلا کے پلٹ جائیں گے۔ تو یہ صدرہ کا معنی ہوتا ہے۔ یومئذ یصدر الناس، جس دن لوگ واپس پلٹ رہے ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے پلٹ رہے ہوں گے؟ ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ قبروں میں جانے کے بعد وہاں سے نکل کر حساب کے میدان کی طرف آ رہے ہوں گے۔ یصدر الناس یعنی دنیا میں بھیجے گئے تھے، وہاں سے قبر میں ٹھہرے، اور قبر میں ٹھہر کے اب آگے اپنی اصل جگہ ہو کر آنا نا، کہیں سے جا کے واپس پلٹ کے آنا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ وہ گئے، جو کرنا تھا کام کیا، اب واپس آ گئے۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ حساب کے مقام سے جہاں ان کا حساب ہوا تو حساب کتاب دے کے اب واپس پلٹ آئے۔ کدھر؟ جنت یا جہنم کی طرف، جو ان کا اصل ٹھکانہ تھا۔ اب اپنے اصل گھر آ گئے۔ جو پانی لینے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ گھر سے نکلتا ہے، گھاٹ پہ جاتا ہے، پانی پی کے یا جانوروں کو پلا کے واپس آ جاتا ہے۔ کہاں؟ اپنے گھر۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں رکھا پیدا کر کے؟ جنت میں۔ اور پھر ان کی اولاد کی روحیں پیدا کی، اور پھر سب کو باری باری زمین پہ بھیجا، کیا کرنے؟ کمائی کرنے، کہ جاؤ کچھ کما کے لاؤ اپنے لیے۔ اب جو کچھ کما رہا ہے یہاں، وہ کما کے واپس گیا، اور دوسرا کیا ہے؟ واپس جا کے حساب دے کے اب پھر اصل ٹھکانے جنت یا جہنم میں پہنچ گیا، اور ہمیشہ کے لیے اب کیا ہے؟ وہیں رہنا، کیونکہ وہ گھر ہے۔ ہم کتنی دفعہ خود کو اور بچوں کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ گھر نہیں ہے، دنیا یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، گھر اور ہے، گھر کہیں اور ہے۔ دنیا میں انسان اگر ٹیمپریریلی کسی جگہ پر ہو تو ہر تھوڑی دیر کے بعد کیا یاد دلاتا اپنے آپ کو؟ تھوڑے دن کے لیے یہاں ٹیمپریری ہے اسٹے، پھر واپس جانا ہے۔ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو ریمائنڈر دیا جاتا ہے، اور گھر والے بھی ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ بڑی حقیقت، اس سے ہم غافل ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو یاد کرائیں کہ وہاں واپس جانا ہے، پلٹنا ہے۔
اور ہر ایک کیسے پلٹے گا؟ فرمایا اشتاتن، مختلف حال میں پلٹے گا، یعنی سب کا پلٹنا فرق فرق ہوگا، الگ الگ طرح سے ہوگا. اشتات کا لفظ جو ہے یہ شتیت سے ہے، شتا بھی اسی سے ہے. اب پلٹنے والے جو ہوں گے، اگر اس معنی میں لیا جائے کہ حساب کتاب کر کے واپس جنت یا جہنم کی طرف پلٹ رہے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے ان کا حال اور ہوگا، اور جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے حساب دے کر، امتحان دے کر، ان کا حال کچھ اور ہوگا. یعنی سب ایک طرح کے نہیں ہوں گے پلٹنے والے. اور اگر دنیا سے پلٹنا لیا جائے تو کوئی نیکیاں کما کے پلٹ رہا ہے اور کوئی برائیوں کے ساتھ پلٹ رہا ہے. پھر اسی طرح بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے، بعض کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے. بعض کا رخ دائیں جانب ہوگا، بعض کا بائیں جانب ہوگا. پھر یہ بھی ہے کہ اکیلے اکیلے ہوں، بعض کا رخ دائیں جانب ہوگا، بعض کا بائیں جانب ہوگا. یعنی ایک جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، دوسرے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. پھر یہ بھی ہے کہ اکیلے اکیلے ہوں گے، لوگ تنہا ہوں گے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، بکھرے ہوئے ہوں گے، نہ عزیز و اقارب ہوں گے، نہ رشتہ دار ہوں گے، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوں گے، نہ دوست ہوں گے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. یہ سورۃ مریم 95 میں آتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جیسے دنیا میں انسان اکیلا اکیلا آتا ہے تو واپسی پر بھی اکیلا اکیلا جائے گا. یہاں جن بھی لوگوں کے ساتھ ہمارا رہنا ہے وہ سارے وقتی رشتے ہیں، خواہ ہم اپنے خاندان میں رہتے ہوں یا اپنے دوستوں میں یا کسی جماعت میں، کہیں بھی. بظاہر دیکھنے میں نظر کیا آتا ہے کہ اکٹھے ہیں، لیکن واپسی چاہے اکٹھے ہی مرے کوئی، لیکن واپسی ہر ایک کی اپنے اپنے عمل کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ سلوک بھی ویسا ہی ہوگا. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ایک جیسے عمل والے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے. فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا بھی آتا ہے. اکیلا ہونے کے باوجود انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کی طرح کے کام کرتا ہے، انہی کے گروہ میں شامل ہو کر واپس جائے گا، یا جنت کی طرف بھی اسی گروہ میں شامل ہو کے بڑھے گا. جیسے روزہ دار باب الریان سے داخل ہوں گے تو اب آٹومیٹیکلی کہاں جمع ہو جائیں گے؟ اس لیول پر یا ان لوگوں کے ساتھ جہاں جو سب روزہ دار ہوں گے. کوئی صدقہ خیرات میں آگے بڑھنے والوں کا گروہ ہوگا تو وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعتوں کی جماعتیں اور گروہ کے گروہ گرائے جائیں گے اس میں. کلما دخلت امتیں گرائی جائیں گی اس میں، کٹھے کٹھے کر کے لوگ. تو وہ بھی کس بنا پر اکٹھ ہوگا؟ اعمال کی بنا پر. مثلا کوئی چوروں کا گروہ ہے تو ڈاکوؤں کا گروہ ہے، تو زانیوں کا ہے تو کسی اور جرم کرنے والوں کا ہے. تو اسی طرح لوگ اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ویسے ویسے مقام پر پھینکے جائیں گے. تو یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اور پلٹیں گے کہاں؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اپنے مقام تک جا کے لوٹیں گے. لیروا اعمالہم، تاکہ وہ دکھائے جائیں اپنے اعمال. یہاں اعمال دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ جزائے اعمال. تو یہاں لکھ لیجئے بریکٹ میں جزائے اعمال، کیونکہ اعمال تو اب دیکھ چکے ہوں گے نا، اپنے حساب تو ہو چکا ہوگا، حساب کے بعد پلٹ رہے ہیں نا. ورنہ تو اگر ہم اس کو پہلے معنی میں رکھیں کہ دنیا سے پلٹ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. جیسے آتا نا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال کہتے ہیں وزن کو، بوجھ معلوم کرنے کا آلہ بھی ہوتا ہے. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کتاب میں کسی چیز کی کمی نہ کریں گے. ما فرت، اور انسان کی ہر موومنٹ کو، ذرے کی بات آ رہی ہے، ہر موومنٹ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، سب کی سب ایکوریٹلی ریکارڈ کی جا رہی ایز اٹ از. اور قیامت کے دن وہ تصویریں یا فلم اس کو دکھا دی جائے گی، وہ اسے دیکھ لے گا. ہم دنیا میں کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، گویا کبھی واپس جانا ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں سامنے. لیکن قیامت کے دن انسان کو سب کچھ بتا دیا جائے گا، جو وہ کر کے آیا، جس قسم کی بھی اس کی کوششیں رہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی بیکار چھوڑ دیے جاؤ گے اور ہماری طرف واپس پلٹ کر نہیں آؤ گے یا لوٹائے نہیں جاؤ گے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ایسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ سدا کہتے ہیں نا بیکار اونٹ کو، جیسے مارا مارا پھرے.
جس کا کوئی مالک نہ ہو، ادھر ادھر منہ مارتا رہے. تو جب انسان اللہ سے لا تعلق ہو کے بے خوف ہو کے جیتا ہے تو پھر اس کی زندگی اسی طرح ہوتی ہے. وہ اپنے نفس کی پیروی میں جیتا ہے، جدھر جی چاہے چل دیتا ہے، جو جی چاہے کرنے لگتا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اس کو پوچھا نہ جائے گا؟ وہاں تو حساب ہوگا اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا. ذرے ذرے کے بارے میں اللہ کو خبر ہے. ہمارے نزدیک تو بڑے بڑے کام بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے. ہم سمجھتے ہیں کر لو یا نہ کرو برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہوا چلو کوئی بات نہیں، نہیں ہوا تو. بڑے بڑے فرائض کو چھوڑ کر بھی ہم بے فکر رہتے ہیں. نماز پڑھی یا نہیں پڑھی برابر ہے. کوئی بھی فرض چاہے انسانوں سے متعلق ہو یا اللہ سے متعلق، اس کا ادا کرنا اور نہ کرنا ہماری زندگی میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ڈالتا. ہمیں اس شدت کے ساتھ احساس نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ذرے جیسی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ تو سب جانتا، اور قیامت کے دن انسان کو بھی دکھا دیا جائے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. ذرے جتنی چیز نہ آسمان میں نہ زمین میں کہیں بھی چھپی نہیں. ولا اصغر من ذالک، اور ذرے سے بھی چھوٹی چیز اگر کوئی ہے تو وہ بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. مگر یہ کہ کھلی کتاب میں سب کچھ درج ہے. کیسی کتاب ہوگی وہ جس کو دیکھ کر انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہر چیز کو اس نے سمیٹ رکھا ہے. اسی لیے ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، اس سے غفلت اختیار نہ کرو. عدی بن حاتم کے بارے میں آپ نے پڑھا سنا ہوگا. عیسائی تھے پھر مسلمان ہوئے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا. اور ایک اور روایت میں انہی سے کہا خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا. یعنی اگر تم پانی بھر رہے ہو اور کوئی بےچارہ کھڑا ہے انتظار میں تو اپنا ڈول اس میں بھر دیتے ہو، اس کو دے دیتے ہو، تو یہ نیکی بھی قابل قدر ہے اور قیامت کے دن اس کی بھی جزا ملے گی. اور ایک اور مشہور روایت میں عدی بن حاتم سے بخاری کی روایت ہے کہ آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ، یا ایک اچھی بات کہنے سے ہی کیوں نہ بچ سکو. یعنی اگر کسی موقع پر کوئی ایک اچھی نصیحت، کوئی اچھا مشورہ، کوئی اچھی بات کسی کو کہہ سکو تو کہہ دو. ہو سکتا ہے وہ ایک بات تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے اور وہی تمہارے نامہ اعمال میں وزن پیدا کر دے. کیونکہ انسان کو ہمیشہ نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے ہاں چھوٹی چیز چھوٹی نہیں ہے، گناہ کی بھی ہو تو بھی چھوٹی نہیں ہے اور ثواب کی ہو تو بھی چھوٹی نہیں ہے. خواتین کو خطاب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا ایک کھوری کیوں نہ ہو. یعنی معمولی تحفہ ہی کیوں نہ ہو، معمولی چیز ہی دینے کی کیوں نہ ہو، وہ بھی دے ڈالو. حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ ان گناہوں سے بھی بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی پرسش ہوگی. ابن مسعود سے روایت ہے، خبردار چھوٹے گناہوں سے بھی بچ کے رہنا، کیونکہ وہ آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے.